سوچیے اگر آپ کسی قبر کے پاس کھڑے ہوں اور اچانک سے قبر سے چیخ کی آواز آئے، مجھے انصاف چاہیے۔ یہی ہوا ایک چھوٹے سے گاؤں میں۔ یہاں ایک بزرگ کی قبر سے آئی آواز نے پورے گاؤں کو ہلا کر رکھ دیا۔ لیکن یہ آواز کس کی تھی اور کیوں تھی اس روح کو اتنی تکلیف؟ پوری کہانی جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ ایک پرسکون گاؤں میں ایک قبر سے ایسی درد بھری آواز آنے لگی کہ پورا گاؤں لرز اٹھا۔ لیکن جب اصل حقیقت سامنے آئی تو ہر آنکھ نم اور ہر دل کانپ اٹھا۔ آئیے جانتے ہیں وہ حیران کن واقعہ جو آپ کی سوچ کو بدل سکتا ہے۔ یہ واقعہ ایک پرانے اور پرسکون گاؤں کا ہے۔ یہاں زندگی اطمینان سے گزرتی تھی۔ لوگ غریب تھے مگر دلوں کی امیر۔ مسجد سے اذان کی آواز روز گونجتی اور لوگ عصر و مغرب تک اپنے کام مکمل کر کے نماز میں شامل ہوتے۔ اس گاؤں کے ایک کونے میں ایک پرانا قبرستان تھا۔ ایک قبر تھی جو سب سے زیادہ پرانی تھی، جسے سب پیر بابا کی قبر کہتے تھے۔ گاؤں والے کہتے تھے کہ یہ سب بزرگ ولی اللہ کی قبر ہے جو دن رات عبادت میں مشغول رہتے تھے اور ان کی موت بھی سجدے کی حالت میں ہوئی تھی۔ گاؤں کے چھوٹے بچے وہاں کھیلنے سے ڈرتے تھے اور رات کے وقت کوئی اس قبر کے قریب نہیں جاتا تھا۔ روزانہ صبح ایک بزرگ عورت اماں زہرا وہاں جا کر فاتحہ پڑھتی، دعا کرتی اور واپس آ جاتی۔ لیکن ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ پورے گاؤں میں خوف اور درد کی لہر دوڑ گئی۔ ایک رات تھی، ٹھنڈی اور پرسکون۔ چاندنی اپنی روشنی بکھیر رہی تھی، ہر چیز عام تھی۔ لیکن جب آدھی رات کا وقت گزرا، قبرستان کے قریب رہنے والے لوگوں نے ایک عجیب سی آواز سنی۔ یہ آواز کسی کے رونے کی تھی، جیسے کوئی تکلیف میں ہو، کسی کے دل سے چیخ نکل رہی ہو، یا اللہ معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ یہ الفاظ تھے کمزور، روح کو چھونے والے۔ ہر لفظ میں ایسی کسک تھی کہ سننے والے کا دل کانپ جائے۔ سب سے پہلے یہ آواز چھوٹی سی بچی عائشہ نے سنی، جو اپنے گھر کے اندر ماں کے پاس سو رہی تھی۔ عائشہ نے ماں کو جگایا، امی وہ آواز، کوئی رو رہا ہے قبرستان میں۔ ماں نے پہلے سمجھا کوئی خواب ہوگا، لیکن جب انہوں نے بھی سننا چاہا تو خاموشی چھا گئی۔ پھر کچھ دیر بعد پھر وہی آواز، اب زیادہ صاف، زیادہ روح تک اتر جانے والی۔ اگلے دن صبح پورے گاؤں میں صرف اسی آواز کا ذکر تھا۔ ہر کوئی پریشان تھا، کوئی کہہ رہا تھا کہ کسی نے مذاق کیا ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی جین یا سایہ ہے۔ لیکن اماں زہرا روتی ہوئی مسجد میں گئی اور کہا، وہ آواز کسی انسان کی ہے، وہ چیز کسی روح کی ہے، وہ کسی کی دعا تھی جو اب بھی اللہ سے معافی مانگ رہا ہے۔ گاؤں کے امام صاحب مولانا عبد المقید ایک سمجھدار، پاک دل اور علم والے شخص تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ رات اس قبرستان میں رک کر خود دیکھیں گے کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے۔ اس رات امام صاحب نے 2 جوانوں کو اپنے ساتھ لیا۔ تقریباً رات 12:45 کا وقت تھا جب پہلی چیخ سنائی تھی، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، یا اللہ میں اندھیروں میں کھو گیا تھا۔ امام صاحب کے چہرے پر غم کا اثر تھا، ان کا دل کانپ گیا۔ انہوں نے فوراً سورہ یاسین اور آیت الکرسی کی تلاوت شروع کر دی۔ جیسے ہی تلاوت شروع ہوئی، آواز دھیرے دھیرے کم ہونے لگی، لیکن ایک جملہ رہ گیا جو سب کے دل پر نقش کر گیا، میں بے توجہ مر گیا، میرے بچوں نے مجھے بھلا دیا۔ اگلی صبح امام صاحب نے سب کو مسجد میں بلایا۔ ان کا چہرہ اداس تھا، آنکھوں میں آنسو۔ انہوں نے کہا، یہ قبر ایک بزرگ کی ہے، ان کا نام مولوی کریم الدین تھا۔ میں نے ان کی کتاب میں ان کا ذکر دیکھا ہے۔ وہ بزرگ اللہ کے ولی تھے، لیکن ان کے بچوں نے انہیں اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ وقت کے آخر میں وہ تنگ دستی میں زندگی گزار رہے تھے۔ ان کی موت تنہائی میں ہوئی تھی اور کسی نے ان کا جنازہ نہیں پڑھا تھا۔ سب لوگ حیران رہ گئے۔ امام صاحب نے کہا، یہ آواز کسی جن کی نہیں، کسی انسانی روح کی ہے جو رحمت چاہتی ہے، دعا چاہتی ہے۔ وہ اپنے لیے جنازہ چاہتے ہیں، وہ اللہ کے دربار میں اپنی تنہائی کی صدا سنا رہے ہیں۔ یہ سن کر اماں زہرا بے ہوش ہو گئی۔ انہوں نے رو رو کر کہا، وہ بزرگ اکثر کہتے تھے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کا کوئی نہیں ہوگا، وہ ٹھیک کہتے تھے۔ اگلے دن امام صاحب نے پورے گاؤں کے لوگوں کو بلایا۔ ایک بار پھر اس بزرگ کا جنازہ پڑھایا گیا۔ ہر کسی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جنازے کے بعد جب دعا ہوئی تو اس رات پھر کوئی آواز نہیں آئی۔ امام صاحب نے سمجھا کہ جنازہ دوبارہ پڑھنے سے روح کو سکون مل گیا ہوگا، لیکن اگلی صبح ایک اور حیران کن واقعہ سننے کو ملا۔ اماں زہرا نے روتے ہوئے کہا، میں نے رات ایک خواب دیکھا، مولوی صاحب میرے خواب میں آئے، ان کا چہرہ اداس تھا۔ انہوں نے کہا، زہرا، لوگوں نے جنازہ تو پڑھ لیا، مگر ان جرموں کو کیا جو میرے ساتھ کیے گئے؟ کیا صرف جنازے سے میری روح کو سکون مل جائے گا؟ امام صاحب نے یہ بات سنی تو ان کا چہرہ سوچ میں ڈوب گیا۔ شاید روح کو صرف جنازہ نہیں بلکہ انصاف بھی چاہیے۔ امام صاحب نے پرانا ریکارڈ نکالا، مسجد کی پرانی کتابیں، دفتر اور قبرستان کا ریکارڈ دیکھا۔ وہاں مولوی کریم الدین کا نام مل گیا۔ ان کی وفات سے 28 سال پہلے کی خدمات لکھی گئی تھی۔ پتہ چلا کہ کریم
کریم الدین صاحب نے 15 سال مسجد میں امامت کی، گاؤں کے 200 سے زائد بچوں کو قرآن پڑھایا، مگر وفات کے وقت کوئی ان کا پریشان حال نہ تھا۔ ان کے 4 بیٹے تھے، سب شہر جا چکے تھے، کوئی ان کی قبر پر نہ آیا اما زہرا کے سوا۔ امام صاحب نے کہا یہ رشوت دعا نہیں بلکہ انصاف کی طلبگار ہے۔ گاؤں کا ایک بزرگ حاجی فرید نے خاموشی توڑتے ہوئے ایک راز کھولا۔ میں جانتا ہوں مولوی صاحب کی کہانی کا ایک حصہ، جب وہ زندہ تھے مسجد کا کچھ مال غائب ہو گیا تھا اور لوگوں نے ان پر الزام لگایا۔ امام صاحب حیرت سے بولے، الزام ان پر؟ وہ تو بہت دیانتدار اور ایماندار تھے۔ حاجی فرید نے آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، ہاں، مسجد کے چندے کے 500 روپے غائب ہوئے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ مولوی صاحب نے رکھ لیے۔ ان کا دل ٹوٹ گیا، انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور خاموشی سے مسجد چھوڑ دی۔ امام صاحب نے ساری بات سن کر کہا، تو یہ صرف تنہائی میں موت نہیں تھی، یہ ایک مظلوم روح کی بے قراری تھی۔ اسی رات ایک بار پھر وہی آواز ہوئی، مگر اس بار ان الفاظ میں گلہ اور شکوہ تھا۔ لوگوں نے مسجد بنائی، اللہ کا گھر سجایا، مگر میرے دل کو چوٹ دے کر مجھ سے خدا کا گھر چھین لیا۔ کیا صرف روٹی نہ ملنے سے تکلیف ہوتی ہے؟ جو عزت چھین لی جائے اس کا کیا؟ لوگ کانپ گئے۔ گاؤں کے لوگوں نے پہلی بار سوچا کہ جو الزام ہم کسی پر لگاتے ہیں ان کا اثر صرف دنیا میں نہیں بلکہ قبر کے بعد تک پہنچتا ہے۔ امام صاحب نے سب کو بلایا، اما زہرا، حاجی فرید اور عورتیں بھی اکٹھی ہوئیں۔ انہوں نے کہا، روح کو سکون تبھی ملے گا جب ہم اپنی غلطیاں تسلیم کریں گے اور ان کا کفارہ ادا کریں گے۔ اس کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا، مولوی کریم الدین کے نام سے مسجد میں ایک تعلیم گاہ قائم کی جائے، ہر جمعے کو ان کی روح کے لیے دعائے مغفرت کی جائے۔ جن طلباء کو انہوں نے قرآن سکھایا تھا سب کو بلایا جائے اور ان کے لیے اجتماعی قرآن خوانی کی جائے، مگر سب سے پہلا کام ان کے بیٹے کو تلاش کرنا تھا تو شہر میں تھے اور والد کی وفات کے پاس کبھی واپس نہ آئے۔ امام صاحب اور 2 بعد شہر گئے، وہاں مولوی کریم الدین کے بڑے بیٹے راشد کو تلاش کیا گیا۔ جب ان سے کہا گیا تمہارے والد کی روح بے قرار ہے، اور ان کا جواب تھا میں کیا کروں، انہوں نے زندگی میں میرے لیے کیا کیا تھا؟ امام صاحب نے غصے سے کہا، تمہارے باپ نے مسجد میں قرآن پھیلایا، دین کی روشنی بانٹی، تم سب دنیا کے پیچھے دوڑتے رہے، مگر ایک بات نے راشد کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ جب امام صاحب نے کہا تمہارے والد نے اپنی روح سے کہا میرے بچے مجھے بھول گئے، اور وہ چیخ قبر سے اب تک نکل رہی ہے، راشد کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ انہوں نے کہا میں واپس چلتا ہوں، اگر میرے باپ کی روح بے چین ہے تو مجھے اسے سکون دینا ہے۔ راشد جب 20 سال بعد اپنے گاؤں واپس آیا تو ہر گلی اسے اجنبی لگی، ہر کونا جہاں کبھی اس کا بچپن کھیلا کرتا تھا اب اسے صرف خاموشی سے تک رہا تھا۔ مسجد کے سامنے رک کر اس نے دیکھا وہی مسجد جہاں کبھی اس کے والد مؤذن اور امام دونوں تھے، آج بھی اس کی یاد میں اداس سی لگتی ہے، آج بھی اس کی یاد میں اداس سی لگتی تھی۔ امام صاحب نے اس کو ویلکم کیا، راشد وقت نے تجھے واپس بلا لیا، اب وقت ہے اپنے باپ کی روح کو سکون دینے کا۔ راشد کی آنکھوں میں شرمندگی تھی، مجھے نہیں پتا کہ میں کیسے اپنی روح پاس سے یہ بوجھ اتار پاؤں گا۔ راشد نے پہلی بار اپنے باپ کی قبر پر قدم رکھا، ہر قدم اس کے لیے پتھر تھا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اس نے قبر پر ہاتھ رکھا اور کہا، ابو مجھے معاف کر دیجیے، میں واپس نہیں آیا، میں بھول گیا کہ جس نے مجھے قرآن سکھایا اس کا دل بھی میں نے توڑ دیا۔ اتنی دیر میں قبر کے پاس خاموشی کا عالم تھا، لیکن ایک لمحہ ایسا آیا کہ جیسی ہوا نے ہلکی سی گنگناہٹ کی اور راشد نے محسوس کیا کہ اس کے اندر سے ایک کسک نکل رہی تھی۔ ایک دل توڑنے والا بیٹا پہلی بار ٹوٹ کر رویا۔ امام صاحب نے سب گاؤں والوں کو مسجد میں جمع کیا۔ آج معاملہ صرف ایک شخص کی روح کا نہیں تھا، یہ ہر اس انسان کے لیے سبق تھا جو اپنے بزرگوں کی توہین کرتا ہے۔ فیصلہ ہوا مولوی کریم الدین کے نام پر ایک دارالتعلیم بنایا جائے، ان کی قبر پر جمعہ قرآن خوانی ہو، ان پر لگائے گئے جھوٹے الزام کا اعلان عامہ ہو تاکہ ان کی عزت لوٹا سکے۔ ہر شخص جسے اس نے تعلیم دی ان کی گواہی دے کہ وہ کس شخصیت کے مالک تھے۔ میں اپنے باپ کی روح کا قرضدار ہوں، میں ہر اس شخص کے گھر جاؤں گا جسے انہوں نے پڑھایا اور ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ ان کا نام روشن کروں گا، اور ان کا شکریہ ادا کروں گا اور ان کا نام روشن کروں گا۔ جب یہ سب عمل شروع ہوا تو قبرستان میں کچھ دنوں تک سکون رہا۔ اما زہرا نے کہا کل رات مولوی صاحب میرے خواب میں آئے، پہلی بار ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے کہا زہرا اللہ کا شکر ہے اب میری روح کو سکون ہے۔ راشد نے میری آواز سن لی، اماں کی آنکھوں سے آنسو جھلک گئے، وہ بولی یہ صرف قبر سے آواز نہیں تھی، یہ تو انسانی ضمیر کی چیخ تھی، جب تک انصاف نہیں ہوتا روحیں چیختی رہتی ہیں۔ راشد نے شہر واپس جانے سے انکار کر دیا، انہوں نے گاؤں میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ ہر دن وہ مسجد میں اپنے والد کی جگہ پر قرآن کی تعلیم دینے لگے، ہر رات قبر کے پاس جا کر دعا کرتا۔ اس نے کہا
میں چاہتا ہوں کہ جب میری قبر ہو تو میری روح بھی سکون میں ہو اور کوئی میری قبر سے آواز نہ سنے۔ 40ویں دن کے بعد امام صاحب کو مسلسل ایک ہی خواب آنے لگا۔ خواب میں مولوی کریم الدین بیٹھے ہوئے تھے اور بس ایک ہی جملہ کہہ رہے تھے، میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ صرف الزام نہ تھا، کچھ اور بھی تھا، میری قبر کے نیچے کچھ ہے، راشد کو بتاؤ۔ یہ خواب 3 راتیں لگاتار آتا رہا۔ امام صاحب نے آخر راشد کو بلا کر یہ خواب بتایا۔ راشد پہلے حیران ہوا پھر خوف زدہ۔ ابو کی قبر کے نیچے کیا مطلب؟ گاؤں کے چند معتبر لوگ، امام صاحب اور راشد سب نے طے کیا کہ قبر کے قریب کھدائی کی اجازت لینی ہوگی، صرف اس لیے کہ اگر کچھ چھپا ہوا ہے تو سچ سامنے آ جائے۔ اس کے بعد اگلی رات بہت احتیاط کے ساتھ قبر کی ایک طرف ہلکی کھدائی شروع کی گئی۔ دل تیزی سے دھڑک رہے تھے، ہر شخص خاموش اور ہر بیلچے کے ساتھ زمین جیسے رات اگلنے کو تیار ہو۔ کچھ ہی لمحوں بعد مٹی کے نیچے ایک پرانی لکڑی کی صندوقچی ملی۔ راشد کے ہاتھ کانپنے لگے۔ صندوقچی کھولی گئی اور اندر موجود تھا ایک خط جو مولوی کریم الدین نے اپنے انتقال سے کچھ دن پہلے لکھا تھا۔ چند پرانے دستاویزات جن میں ان پر لگایا گیا جھوٹا الزام اور اصل مجرم کی طرف اشارہ موجود تھا۔ ایک نوٹ بک جس میں ہر شاگرد کا نام اور ان کی کامیابیوں کی دعائیں لکھی تھی۔ امام صاحب نے لرزتی آواز میں خط پڑھا، اگر کبھی میری قبر بولے تو جان لینا کہ میرے دل میں کوئی شکایت نہیں، میں نے جو کچھ سہا وہ اللہ کے لیے سہا، لیکن اگر میرا بیٹا راشد واپس آئے تو اسے کہنا، بیٹا صرف اپنی تعلیم نہیں اپنے کردار کو بھی زندہ رکھنا، مجھے تم سے شکوہ نہیں، تم میرے فخر ہو۔ اگر قبر بولتی ہے تو وہ صرف اللہ کے پیار کی علامت ہے، اور اگر یہ خط تم تک پہنچے تو دعا کرنا کہ اللہ میری قبر کو باغ جنت بنا دے۔ راشد کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اس نے قبر کو گلے لگا کر کہا، ابو میں وعدہ کرتا ہوں آپ کی عزت، آپ کا علم اور ان کا نام کبھی مٹنے نہیں دوں گا۔ خط اور دستاویزات نے ایک پرانے نمبردار کا نام واضح کیا جو آج سے 20 سال پہلے مسجد کی زمین کھیانا چاہتا تھا۔ اس نے ہی جھوٹا الزام لگا کر مولوی کریم الدین کو ہٹوایا تھا، لیکن قسمت کا کھیل دیکھیے، وہ شخص کچھ سال پہلے بے اولاد مرا اور اس کی قبر آج بھی ویران پڑی ہے۔ گاؤں والوں نے اس کی قبر کے سامنے جا کر کہا، جنہوں نے دنیا میں عزت چھینی ان کی قبر میں بھی اندھیرا ہوتا ہے۔ یہ واقعہ اب صرف ایک قصہ نہیں رہا، ہر جمعے گاؤں کے بچے، نوجوان، بوڑھے سب مسجد میں جمع ہوتے۔ راشد اب بچوں کو وہی سکھاتا جو اس کے باپ نے اسے سکھایا تھا۔ وہ ہر نئی کلاس کا آغاز ایک جملے سے کرتا، جسم مر جاتا ہے لیکن اچھا کردار اور برے الزام قبر سے بھی بولتے ہیں۔ چند سالوں بعد جب راشد نے ساری زندگی مسجد، تعلیم اور والد کے نام کو روشن کرنے میں لگا دی، وہ ایک دن چپ چاپ دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن اس کی قبر کے پاس ایک تختی تھی جس پر لکھا تھا، یہ بیٹا وہ تھا جس نے اپنے باپ کی قبر کو سکون دیا اور اپنی قبر کو خاموشی کا تحفہ دیا۔ قبر کی آواز اب بند ہو چکی تھی، لیکن وہ سبق جو اس آواز میں چھپا تھا وہ زندہ تھا۔ وقت پر معافی مانگ لو۔ جھوٹا الزام صرف انسان کو نہیں، روح کو بھی بے چین کرتا ہے۔ والدین کی عزت جنت کے دروازے کھولتی ہے، اور جو قبر کو سن لیتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک آئینہ ہے۔ سوچو اگر تمہاری قبر بولنے لگے اور یہ کہہ کے تو وہ کیا کہے گی؟ آج اگر ماں باپ زندہ ہیں تو وقت ہے ان سے معافی مانگنے کا، ان کے پاؤں چومنے کا اور ان کے دل کو سکون دینے کا، ورنہ کل قبر بولے گی اور شاید آواز بہت دیر سے آئے۔